بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے خط کے الفاظ اب بھی میرے دل کے اندر گونج رہے تھے۔ بیٹا، یہ زمین تیری ماں ہے اور اس کے بچے تیری ذمہ داری ہے۔ یہ جملے میری رگوں میں بہتے خون کی طرح ہر لمحہ میرے اندر گردش کر رہے تھے۔ ناظرین، ٹریننگ ختم ہو چکی تھی۔ پسینے اور خون سے رنگی وہ یادیں اب پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اصل سفر، اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ وہ سفر جس میں ہر قدم پر موت کا سایہ تھا، لیکن ساتھ ہی شہادت کی خوشبو بھی۔ کیپٹن صاحب نے ہمیں بلایا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور صرف ایک بلب کی مندم روشنی جل رہی تھی۔ ہم تین جوان سامنے کھڑے تھے۔ میں تھا، عارف اور سلیم۔ ہماری آنکھوں میں جوش بھی تھا اور دل میں خوف کی ہلکی سی لرزش بھی۔ کیپٹن صاحب نے ہم پر ایک ایک نظر ڈالی اور پھر گہری آواز میں بولے، آج کی رات ہمارا پہلا مشن ہے۔ یاد رکھو، یہ کوئی ٹریننگ نہیں، یہ اصل میدان ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیپٹن صاحب نے ایک لفافہ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں وہ خفیہ ہدایات تھی جو ہماری زندگیوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ کاغذ دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو سمجھو مشن ختم اور تمہاری زندگیاں بھی۔ ہم نے ایک ساتھ جواب دیا، یس سر۔ رات کی خاموشی میں ہم تینوں نکل کھڑے ہوئے۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ آنکھ کو آنکھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ زمین پر قدم رکھتے ہوئے لگتا تھا جیسے زمین چیخ اٹھے گی۔ دشمن کی سرحد قریب تھی۔ سیالکوٹ بارڈر کے اس پار جموں کے دیہات کی مدھم روشنی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے موت قریب آ رہی ہے۔ آگے ایک پرانی خاردار باڑ تھی جس کے اس پار جموں کے سرحدی گاؤں کتھوا کے مکانات سائے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ کر باڑ کے نیچے سے گزرنے کی تیاری کی۔ سلیم نے سب سے پہلے کوشش کی۔ جیسے ہی وہ رینگنے لگا، اس کا بازو کانٹے سے کٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ میں نے دیکھا مگر وہ خاموش رہا، بس دانت بیچ لیے۔ عارف نے دبے لہجے میں کہا، آواز مت نکالنا، دشمن قریب ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سلیم کو کھینچا اور وہ باڑ کے پار ہو گیا۔ پھر عارف گیا اور آخر میں، لیکن جیسے ہی میں گزرا میرا یونیفارم کانٹے میں پھنس گیا۔ دل کی دھڑکن رک گئی۔ عارف نے سرگوشی کی، خاموش رہو، حرکت مت کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کانٹے کو الگ کیا۔ میں نے
सुकून का सांस लिया और हम तीनों बाढ़ पार कर गए। आगे एक कच्ची नदी शोर के साथ बह रही थी। पानी की आवाज अंधेरे में दूर तक सुनाई दे रही थी। हमें जूते उतार कर हाथ में पकड़ने पड़े। जैसे ही हम पानी में उतरे, सर्दी ने जिस्म सुन्न कर दिया। पानी टखनों से ऊपर जा रहा था और बहाव तेज था। हर कदम फिसलने का खतरा था। सलीम ने कहा, अगर गिर गए तो सब खत्म। मैंने जवाब दिया, हौसला रखो, बस थोड़ा और। हमने नदी को आस्ते आस्ते पार किया। जैसे ही हम निकले, हमारे जिस्म कांप रहे थे, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। नदी के बाद एक पहरेदार गश्त कर रहा था। उसके कदमों की चाप जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी। शायद वो राया कांचकट गांव के रास्ते पर था। हम एक झाड़ी के पीछे दुबक कर बैठ गए, सांस रोक लिया। हल्की सी हरकत भी जानलेवा साबित हो सकती थी। पहरेदार इतना करीब आ गया कि उसके जूते हमारी नजरों के सामने थे। आरफ की नाक में अचानक खुजली होने लगी। वो छींकने ही वाला था। मैंने फौरन उसका बाजू दबा दिया। पहरेदार चंद लम्हे रुका, जैसे कुछ महसूस किया हो। फिर वो आगे बढ़ गया। हमने सुकून का सांस लिया और एक दूसरे को देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर अपनी माँ को याद किया। उनकी दुआएं जैसे हमारे इर्द गिर्द ढाल बनकर मौजूद थी। वतन की मोहब्बत ने हमारे कदम मजबूत कर दिए थे। हमें पता था इस सरहद के उस पार जम्मू के गांव में दुश्मन के कैंप हैं और हम उनकी आंखों से ओझल रहकर गुजर रहे हैं। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो सूंघते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमने जल्दी से जमीन से मिट्टी उठाकर अपने कपड़ों पर मल ली ताकि हमारी खुशबू छुप जाए। सलीम ने घबराते हुए कहा, अगर ये करीब आ गए तो। मैंने आस्ते कहा, माँ की दुआ है, अल्लाह बचाएगा। चंद लम्हे के लिए लग रहा था कि कुत्ते सीधे हमारी तरफ आएंगे, लेकिन अचानक वो रुख बदलकर दूसरी सिमत चल दिए। हमने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। आगे एक छोटी सी चौकी थी, शायद जम्मू के सांबा सेक्टर के करीब। दो दुश्मन सिपाही बैठे बातें कर रहे थे। हमें उनके बिल्कुल सामने से गुजरना मुमकिन नहीं था। आरफ ने कहा, हमें दाएं तरफ घूमना होगा, लेकिन दाएं तरफ खाई थी। जरा सी लग्जश और सीधा नीचे मौत। हमने खतरा मोल लिया और आस्ते आस्ते खाई के किनारे से रेंगने लगे। नीचे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल कह रहा था कि अगर जरा सा भी पाँव फिसला तो सब खत्म, लेकिन अल्लाह के करम से हम कामयाब हो गए। अब वो इमारत सामने थी जहां नक्शा छुपा हुआ था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ सजाई नहीं दे रहा था। हमने आस्ते आस्ते रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया।
ہر قدم پر لگتا تھا جیسے زمین بھی ہماری آزمائش لے رہی ہو۔ دروازے کے قریب پہنچے تو میرا ہاتھ لرزانے لگا۔ عارف نے سرگوشی کی، بس ایک قدم اور، پھر ہم اندر ہیں۔ سلیم نے دبے لہجے میں کہا، دعا کرو سب خیر ہو۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، اچانک ایک تیز روشنی ہماری آنکھوں پر پڑی۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ روشنی اتنی تیز تھی جیسے دن نکل آیا ہو۔ دل جیسے سینے سے باہر آنے والا تھا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، ایک دشمن سپاہی ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور نظریں ہم پر جمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیم نے دبے لہجے میں کہا، اب کیا کرے؟ عارف نے آہستہ کہا، خاموش رہو، موقع کا انتظار کرو۔ سپاہی چند قدم کے فاصلے پر آ چکا تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے گولی چل جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور پھر اچانک وہ لمحہ آ گیا۔ یہ تھا ہمارا پہلا خفیہ مشن۔ اب یہ طے ہونا باقی تھا کہ ہم وطن کے ہیرو بنیں گے یا دشمن کے قیدی۔ ناظرین، یہ قسط ابھی تک جاری ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔